بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا، مال و دولت جمع کرنا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اور پھر چلے جانا تھا؟ نہیں، انسان کی زندگی کا جو اولین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رب ذوالجلال کی معرفت کو حاصل کرنا۔ لیکن جب ہم یہاں پہ اس دنیا میں آئے، جب دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا تو ہم خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے، اس قدر اپنے آپ کو منہمک کر دیا کہ اس رب کی جس کی ہمیں معرفت کرنی تھی، جس کو ہم نے پہچاننا تھا، اس رب کو ہی چھوڑ دیا۔ آج ہر ایک دنیا کی باغ دوڑ میں مصروف ہے لیکن اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ تو جب ہم رب ذوالجلال کی معرفت کو ہی نہیں جان سکے، اس کو پہچان ہی نہیں سکے، دنیا کی محبت کے پیچھے چل پڑے، تو جب تک وہ چیزیں ہمیں میسر رہیں تو ہم جو ہے خوش ہیں۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً سے پہلے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب معاملہ کس طرح سے حل ہوگا۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ذات جس نے ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا وہ ساری پریشانیوں کو حل کرنے والی ہے۔ ہم تمام کے تمام مسائل کو وہ رب ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ حل کرنے والی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور گلے شکوے ہم شروع کر دیتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اگر کرنا ہی تھا تو یہی میرے ساتھ کرنا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہوا، کہ جب پریشانیوں کا حل نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فتوکل علی اللہ، کہ اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک رب ذوالجلال توکل کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، رب کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے در کو، اس کے دامن کو مضبوطی سے ہمیں تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی ذات ہی ہمیں تمام پریشانیوں سے نکال سکتی ہے۔ آج ہر ایک پریشان ہے، رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، معاملات بڑے پریشانی کے اندر گزر رہے ہیں، تو لوگ آج مایوس ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب ذوالجلال، اس کا در ہر وقت کھلا ہے، اس کے در پہ آ جاؤ، آج بھی تم اس کے اوپر بھروسہ کر لو، اس سے مانگو، وہ رب ذوالجلال آج بھی تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں دنیا کی باغ دوڑ کے اندر اتنے گم نہیں ہو جانا چاہیے کہ رب کو ہی بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، رزق کمائیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں رب کو نہیں بھولنا، رب کے در کو ہمیں نہیں چھوڑنا، رب کے در کے اوپر جو ہے ہمیں رہنا ہے۔ اسی در سے ہی تمام مسائل، مشکلات جو ہے وہ حل ہوتی ہیں۔ ہمیں آج جو میسر آ گیا اس کے اوپر اکتفا کر لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اگر آج عطا فرما دیا تو کل بھی ضرور وہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں کل کی باغ دوڑ کے اندر آج کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آج کے دن ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو رب آج دے رہا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا، تو کل کی باغ دوڑ کے اندر اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں 3 پرندے ہدیہ تحفہ پیش کیے گئے۔ تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، پیارے محبوب نے ایک پرندہ اس کو کھانے کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو جب دوسرا دن آیا تو وہ کنیز، وہ پرندہ لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئی۔ تو حضور نے جب اس پرندے کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مال کو جوڑ کر نہ رکھو، بچا کے نہ رکھو؟ اس چیز سے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ جو رب آج دے رہا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا، تو تمہیں اس کو جوڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اس کو آج خرچ کر دو۔ رب ذوالجلال جو آج رزق عطا کر رہا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ
رب ذوالجلال کے اوپر بھروسہ رکھنے والے ہیں، تمام لوگوں میں سب سے بلند مقام رکھنے والے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں بتایا کہ جو آج دے رہا ہے رب وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں کل کی باغ دوڑ کے اندر رب ذوالجلال کے دربار میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ رب ہی عطا فرمانے والا ہے۔ کہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کیوں نہیں ادا کی؟ کہ کبھی مال کو جمع کر کے رکھا ہی نہیں، کل کی کبھی پریشانی کی ہی نہیں کہ رب ذوالجلال کل عطا نہیں کرے گا۔ جو رب آج دے رہا ہے کل بھی وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری کو چلایا، اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم نے رب ذوالجلال کے دربار میں دعا کی کہ یا مالک مولا کہ میرے اس بیٹے کو تو موت عطا فرما دے کہ اس کی وجہ سے ایک آن میں تیرے ذکر سے غافل ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک آن بھی رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے، رب سے غافل نہیں ہونا چاہتے۔ تو آج ہم مایوسی کے اندر گر گئے، ہم اسی چیز کو آڑے بنا کر اپنے رب کو ہی بھول گئے، اپنے رب کے ذکر کو ہی بھول بیٹھے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب ذوالجلال تمام پریشانیوں کا حل عطا فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ پریشان ہیں رزق کے حوالے سے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو فرمایا کہ ایک وظیفہ ہے، اگر وہ بندہ کوئی کر لے، وہ عمل کر لے، تو رب ذوالجلال جو ہے اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ کلمات ہیں کہ دن کے اندر 100 مرتبہ باوضو ہو کر ان الفاظ کی تلاوت کرے، رب ذوالجلال اس عمل کے صدقے جو بندہ 11 دن جو ہے اس عمل کو کرے گا، رب ذوالجلال اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ فرمایا وہ الفاظ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہم تب علینا قبل الموت وحونا علینا شدت الموت وارحنا عند الموت ولا تعذبنا یا خالق الحیات والموت توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ فرمایا یہ الفاظ جو بندہ دن کے اندر 100 مرتبہ 11 دن یہ وظیفہ کرے، وضو کی حالت کے اندر رب ذوالجلال اس کے